بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیس بھر دیں، ٹیچر نے کہا ہے کل فیس نہیں لائے تو تمہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ علی کی یہ فریاد میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کتابوں کا بستہ ایک طرف رکھ کر دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ اماں سلائی مشین پر جھکی تھیں، سوئی کے ساتھ دھاگا سلجھاتے سلجھاتے ان کے ہاتھ رک گئے اور انہوں نے آنکھوں میں نمی لیے علی کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، بیٹا صبر کرو، دیکھتی ہوں تمہارے ابا آئیں تو ان سے بات کرتی ہوں۔ مگر علی کی ضد بڑھ گئی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولا، اماں کل ہی تو پیپر ہے، اگر فیس نہ دی تو میرا نام کاٹ دیا جائے گا اور پھر میں اسکول نہیں جا سکوں گا۔ اماں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا یہ سب میں جانتی ہوں، مگر میرے ہاتھ خالی ہیں۔ دن بھر سلائی کر کے جو تھوڑے بہت پیسے ملے وہ آٹا اور گھی میں لگ گئے اور بجلی کا بل بھی دینا پڑا، کہاں سے لا کر دوں یہ فیس؟ علی اور زور سے رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی فکر نہ کرو، ابا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، وہ کبھی ہمیں یوں مایوس نہیں ہونے دیتے۔ ابھی ہماری بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازے کی چڑخی بجی اور ابا تھکے ہارے اندر داخل ہوئے۔ ان کے کپڑے پسینے اور گرد سے ہٹے ہوئے تھے اور چہرے پر مایوسی کی لکیریں تھیں۔ اماں نے فوراً کہا، سنیں ذرا علی کی فیس کے لیے پیسے چاہیے۔ ابا نے جوتے اتارتے ایک لمبی سانس لی اور بوجھل آواز میں کہا، 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے، اس ماہ شاید آ جائے۔ اماں کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو دونوں تھے۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا، آپ ہر بار یہی کہتے ہیں، آخر کب تک یوں ہی گزر بسر ہوگا؟ آپ کبھی اور جگہ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ ابا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس فیکٹری کے علاوہ مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ کہیں اور جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ ان پڑھ آدمی کیا کام کرے گا۔ ہاں ایک دکان کھول سکتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک بڑی رقم چاہیے جو ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ اماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے روتی آواز میں کہا، کیا ہو جاتا اگر آپ اس دن اپنے والدین سے معافی مانگ لیتے تو آج ہم یوں کرائے کے مکانوں میں در بدر نہ پھر رہے ہوتے۔ ابا نے سر جھکا کر کہا، بس کر دو، روز روز تم وہی بات دہراتی ہو۔ تمہیں یاد ہے نا جھگڑا کیسے ہوا تھا؟ میرے بھائی نے کیا کہا تھا اور میں خاموش رہا تھا۔ پھر ماں نے کہا تھا کہ میں نکما ہوں، کچھ کما کر نہیں لا سکتا۔ تمہارے باپ نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کو اس کے ساتھ باندھ کر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد میری غیرت جا گئی اور میں نے کہا کہ اگر میرا وجود ان کو بوجھ لگتا ہے تو میں جا رہا ہوں، پھر کبھی واپس نہ آؤں گا۔ وہ لمحہ آج بھی میرے دل کو کاٹتا ہے اور تم ہر بار وہی زخم کرید دیتی ہو۔ اماں نے تلخی سے کہا، ہاں مجھے سب یاد ہے، جب میرے والدین نے بھی مجھے واپس لینے سے انکار کیا اور کہا کہ اب تمہارا شوہر ہی تمہارا سہارا ہے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کے پاس کوئی نہیں رہا، کوئی بھی دروازہ ہمارے لیے کھلا نہ رہا اور ہم مجبور ہو کر اس طرح کے مکان میں آ بسے۔ ابا نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور کہا، وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، مگر میں کیا کرتا؟ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اماں نے کہا، عزت نفس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں دیتی صابر حسین، تم نے ضد کی اور قیمت ہم سب کو چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ گھر، یہ غربت، یہ بھوک، سب اسی ضد کا نتیجہ ہے۔ میں نے اماں کے قریب جا کر کہا، اماں ابا کو مت کوسیں، وہ بھی تو مجبور ہیں، اگر وہ کچھ اور کر سکتے تو ضرور کرتے۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تم نہیں جانتی غربت کیسی کڑواہٹ دیتی ہے۔ دن بھر مشین چلا کر کمر ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی بس اتنے پیسے ملتے ہیں کہ آٹا اور دال آ سکے۔ کبھی دودھ رہ جاتا ہے، کبھی سبزی، کبھی کپڑے کے پیسے اور بچوں کی فیس کے لیے تو جیسے ہم کبھی اہل ہی نہیں بنتے۔ میں نے کہا، اماں اللہ بڑا ہے، وہی کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابا نے ہمت باندھتے ہوئے علی کو گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا یہ سب وقتی ہے، ایک دن تم بھی اچھے کپڑے پہن کر اسکول جاؤ گے اور سب تمہیں سلام کریں گے۔ علی نے ہچکیوں کے درمیان کہا، ابا سب ہنستے ہیں کہ میرے کپڑے پھٹے ہیں، کاپیاں پرانی ہیں، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ابا نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، بیٹا صبر کرو، تمہاری محنت ایک دن رنگ لائے گی۔ اماں نے آنکھ پوچھتے ہوئے کہا، اللہ کرے ایسا ہو، بس ہمیں ہمت رکھنی ہے اور میں سلائی سے ہار نہیں مانوں گی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ غربت نے ہماری ہنسی چھین لی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک معمولی سا جھگڑا ہمیں ہمارے اپنے گھر سے نکال لایا تھا۔ اگر اس دن ابا صبر کر لیتے یا اماں خاموش رہ جاتی
تو شاید آج ہم اپنے ہی گھر میں سکون سے رہ رہے ہوتے، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ سب دروازے ہم پر بند ہو گئے تھے، اب نہ کوئی رشتہ دار رہا، نہ کوئی سہارا۔ ہم ہی تھے جنہیں زندگی کا بوجھ اٹھانا تھا، اور ساتھ 2 بچے، علی اور میں۔ ہر روز ایک نیا خوف، ہر دن ایک نئی پریشانی، کبھی فیس کا مسئلہ، کبھی دوائی، کبھی کھانے کی کمی، مگر ہمیں کسی سے امید نہ تھی۔ میں اکثر رات کو جا کر سوچتی کہ ہمارا کل کیسا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، کون ہمیں سہارا دے گا، مگر پھر دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہمارے والدین کا سہارا بنائے رکھ، میری ماں کو چین دے، میرے ابا کو سکون دے۔ میری دعائیں شاید ہی کوئی سن رہا ہو، مگر پھر بھی دعا ہی میری طاقت تھی۔ کبھی کبھی علی میرے پاس آ کر کہتا، آپی اگر ہم امیر ہوتے تو کیسا ہوتا؟ میں ہنستی اور کہتی، پھر ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوتے، بڑی سی کار ہوتی، ہر دن اسکول جانے کو دل چاہتا، اور تمہارے پاس بھی کھلونے ہوتے۔ علی خوش ہو کر کہتا، تو پھر دعا کرو اللہ ہمیں امیر بنا دے۔ میں نے کہا، دعا تو ہر وقت کرتی ہوں، مگر شاید اللہ نے ہماری زندگی کا یہ حصہ سخت رکھا ہے۔ ابا کمر کے بل لیٹ کر چھت دیکھتے رہتے، کبھی سوچتے ہوں گے کہ میری زندگی کہاں رہ گئی، کبھی وہ اپنے گھر کے دن یاد کرتے ہوں گے جب وہ اپنے والد کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کی ماں ان کے لیے کھانا بناتی تھی، مگر وہ سب اب یادیں بن چکا تھا۔ ابا کہتے ہیں کہ گھر میں رہ کر میں اپنے والدین کی مرضی کے مطابق جیتا، مگر جب یہاں آیا تو اپنے فیصلوں پر اڑ گیا، اور انہی فیصلوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ میں یہ سب سن کر اکثر سوچتی کہ زندگی کتنی ظالم ہے۔ اگر ذرا سا جھگڑا، ذرا سا غرور اور پورا گھر بکھر گیا، نہ اپنے باقی رہے، نہ پرائے سہارا دینے کو۔ ہم بس 3 لوگ رہ گئے، ایک چھوٹا سا گھر، ایک سلائی مشین، ایک فیکٹری کی نوکری، اور بہت ساری امیدیں اور بہت زیادہ دکھ۔ یہی ہماری دنیا تھی، یہی ہمارا جہان تھا، اور اسی کے سائے میں ہم ہر دن جیتے اور مرتے تھے۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، جب اس دن دوپہر کی دھوپ کچھ زیادہ ہی تیز نکلی تھی۔ میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، میرا بستہ کندھے پر جھول رہا تھا اور پیروں میں سستی سی تھی، کیونکہ صبح سے پڑھائی اور ٹیچر کی سختی نے دماغ چکرا دیا تھا۔ راستے میں محلے کی گلی میں داخل ہوئی تو اچانک میری سہیلی فوزیہ دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، سنو عطیہ، تمہارے گھر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی ہے، اور اندر ایک نہایت خوبصورت سا نوجوان بیٹھا ہے۔ سب محلے والے حیران ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے مکان کا اصل مالک مکان ہے۔ میں حیرت سے رک گئی اور پوچھا، کیسی گاڑی؟ فوزیہ نے کہا، بڑی چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی گاڑی، جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، اور اس میں سے جو لڑکا اترا ہے وہ تو بالکل شہزادوں جیسا ہے، تمہارے والد سے اندر بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا وہی خادم حسین کا بیٹا ہے؟ فوزیہ نے کہا، ہاں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اصل مالک پردیس میں ہے، لیکن کرایہ لینے وہ خود کبھی نہیں آتا، مگر آج تو پہلی بار سب نے اس کے بیٹے کو قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور قدم تیز کر دیے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ گھر کے حالات پہلے ہی بہت خراب تھے، ابا کی 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی، اماں سلائی مشین پر بیٹھی دن رات کام کر کے بھی مشکل سے گزارا کرتی تھی۔ ایسے میں یہ نوجوان اندر بیٹھا ہے اور کرایہ مانگ رہا ہے، نہ جانے ابا نے کیا جواب دیا ہوگا۔ میں جب دروازے پر پہنچی تو دل نے کہا کہ اندر جانے سے پہلے سن لوں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میں آہستہ سے دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا کہہ رہے تھے، بیٹا حالات بہت خراب ہیں، فیکٹری سے تنخواہ نہیں ملی، مہلت ذرا سی دے دو، انشاءاللہ اگلے مہینے پورے پیسے دوں گا۔ اس پر اس نوجوان کی آواز آئی جو نہایت سکون بھری تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے چچا، میں کل دوبارہ آ جاؤں گا۔ میں نے چونک کر سوچا، یہ کیسا مالک مکان ہے جو اتنے سکون سے بات کر رہا ہے، ورنہ تو مالک مکان ہمیشہ سختی کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، مگر یہ تو عجیب ہی لگ رہا ہے۔ میں دبے پاؤں اندر گئی تو دیکھا وہ نوجوان کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہے، قد لمبا، رنگ گورا، بالوں میں عجیب سی چمک، آنکھیں جیسے گہرے تالاب ہوں، اور چہرے پر سکون کی ایک لہر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور ابا سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اپنی چپل آہستہ سے اتاری اور اندر گئی تو اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے مجھ پر ٹھہری، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں گھبرا کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نے میرا ہاتھ دبایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، مگر میری آنکھیں بار بار اس نوجوان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی کشش ایسی تھی کہ نظر ہٹتی ہی نہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور بڑی نرمی سے بولا، میں اب چلتا ہوں،
جب انتظام ہو جائے تو بتا دیجیے گا، میں کل یا پرسوں آ جاؤں گا۔ پھر وہ باہر نکلا اور اس کی گاڑی کی آواز گلی میں گونجتی رہی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پورا محلہ اس کی گاڑی کے گرد کھڑا تھا۔ عورتیں، مرد، بچے سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے پہلی بار کوئی شہزادہ ان کے بیچ آ کر ٹھہرا ہو۔ فوزیہ بھی دور کھڑی مجھے اشارے کر رہی تھی کہ دیکھو وہ جا رہا ہے۔ میں اندر واپس آئی تو اماں نے لمبی سانس بھری اور کہا، اللہ خیر کرے، یہ کیسا مالک مکان ہے جو اتنی بڑی گاڑی میں آتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ زیادہ دیر رکتا ہے، بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیا صرف یہ ایک مکان اس کا ہے بس؟ ابا خاموش بیٹھے تھے، جیسے سوچ میں ڈوبے ہوں۔ انہوں نے کہا، زرینہ، یہ لڑکا عجیب ہے، اس کی آنکھوں میں کیسا سکون ہے جو عام انسان میں نہیں دیکھا کبھی۔ نہ کبھی غصہ کرتا ہے، نہ سختی، جیسے سب کچھ جانتا ہو مگر کچھ کہتا نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا مجھے بھی ایسا ہی لگا، جیسے وہ ہمیں دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ اماں نے سر ہلایا اور بولی، ہاں مگر ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو بس اپنے کرائے کی فکر کرنی ہے، ورنہ محلے والے باتیں بنائیں گے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں چارپائی پر لیٹی بار بار وہ منظر یاد آتا رہا۔ اس کا گاڑی سے اترنا، محلے والوں کی نظریں، اس کی خاموشی، اس کی آنکھیں جیسے مجھے گھیر رہی ہوں۔ میں نے کروٹ بدلی اور سوچا، یہ نوجوان آخر کیسا ہے؟ کیا یہ بھی باقی لوگوں جیسا ہے یا واقعی پراسرار ہے جیسے سب کہتے ہیں؟ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ نہ جانے یہ کہانی کہاں جا کر رکے گی اور یہ نوجوان ہماری زندگی میں کیا رنگ بھرے گا۔ اگلے دن صبح سے ہی گھر کا ماحول عجیب سا بنا ہوا تھا۔ اماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں اور ابا کے انداز میں خاموشی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جس سے آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ پچھلی بار جب وہ نوجوان آیا تھا تو صرف 2 دن کی مہلت دے کر چلا گیا تھا، اور اب آج اتوار کے دن سب کو یقین تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اماں نے مجھے جلدی سے بلا کر کہا، بیٹی عطیہ، ذرا عالیہ خالہ کے پاس چلی جاؤ اور ان سے کہو ہمیں 10,000 ادھار دے دیں، شام تک واپس کر دیں گے، کل مکان مالک آنے والا ہے اور ابا کے پاس رقم نہیں ہے۔ میں نے سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی ادھار، کبھی مہلت، کبھی رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ یہ سب مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں دبے قدموں سے عالیہ خالہ کے گھر پہنچی، ان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ خود باہر آئے، ان کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ، اماں نے کہا ہے کہ ذرا 10,000 روپے دے دیں، شام تک واپس کر دیں گے۔ وہ فوراً منہ بنا کر بولی، نہیں بیٹی، اب تو میرا بھی گزارا مشکل ہے، اور پھر تمہارے گھر کی حالات تو سب کو معلوم ہے، کون اتنا پیسہ دے کہ پھر امید بھی نہ رہے کہ وقت پر واپس ملے گا۔ تم لوگ خود ہی دیکھ لو کیسے کرنا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ان کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اماں نے پوچھا، کیا کہا عالیہ نے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی اماں نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہا، یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ تو آج پھر آنے والا ہے۔ اتنے میں باہر سے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہی بڑی کالی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دل میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا، ہم کتنے مجبور ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور یہ انسان اتنی بڑی گاڑی میں آتا ہے جیسے دنیا کی کوئی مشکل اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ میں اندر گئی مگر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ غصے اور بے بسی نے جس سے میرے حواس قابو سے باہر کر دیے۔ میں دبے پاؤں باہر نکلی اور گاڑی کے پاس جا کر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، پھر جھک کر ٹائر کے والو کو کھولا اور ہوا نکال دی۔ ایک لمحے کے لیے دل کو سکون سا ملا، جیسے میں نے اپنی ضد پوری کر لی ہو۔ واپس جا کر کمرے میں بیٹھ کے اور اماں کے سوالیہ چہرے کو نظر انداز کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نوجوان اندر سے نکل کر گاڑی کے پاس گیا تو پنکچر دیکھ کر رکا اور کچھ دیر چپ چاپ ٹائر کو گھورتا رہا۔ مجھے لگا وہ شور مچائے گا یا دروازہ کھٹکھٹائے گا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بالکل خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہ تھا، نہ شکایت۔ وہ بس کچھ لمحے گاڑی کے پاس کھڑا رہا، جیسے سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے گاڑی میں بیٹھا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ میں کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی کہ وہ پکڑ لے گا کہ میں نے یہ کیا، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی شک کی نظر سے ہمارے دروازے کی طرف نہیں دیکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے کہا، یہ کیسے ہوا؟ اس کی گاڑی کے ٹائر میں ہوا کیسے ختم ہو گئی؟ میں نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں مسکرا دی،
لیکن ساتھ ہی ایک انجانی گھبراہٹ بھی تھی کہ اگر کبھی اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ شام کو اماں بار بار یہی کہتی رہیں، یہ نوجوان عجیب ہے، کوئی اور ہوتا تو دروازہ توڑ دیتا کہ میرے ٹائر کس نے خراب کیا، مگر یہ تو بنا کچھ کہے چلا گیا۔ ابا نے سر ہلایا اور کہا، ہاں میں نے بھی ایسے محسوس کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون ہے جو انسانوں جیسا نہیں لگتا، جیسے وہ سب جانتا ہے مگر کچھ کہتا نہیں۔ اس رات میری نیند اڑ گئی، بار بار دل کہتا شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہو، شاید اس کی آنکھوں نے وہ سب جان لیا ہو جو میں نے کیا، لیکن اس نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس کی خاموشی نے اور بھی بے چین کر دیا۔ وہ پہلی خاموشی بھری ملاقات تھی جس میں نہ کوئی بات ہوئی نہ کوئی شکایت، مگر میرا دل جیسے بند سا گیا۔ اب اس کا 1 2 3 دن بعد آنا معمول بن چکا تھا۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کب ہماری زندگی کا ایک معمول بنتا گیا۔ کبھی کبھی آتا، کبھی کئی دن غائب رہتا، لیکن جب آتا تو بہانے سے کچھ دیر رکنے کی کوشش کرتا۔ کبھی کہتا رسید پر دستخط کروانے ہیں، کبھی کہتا پچھلے کرائے کا حساب دیکھنا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ بغیر ضرورت کے بھی دروازے پر دستک دے کر کہتا، آنٹی یہ پرچی رکھ لیں، یا میں نے کرایہ وقت پر لکھ دیا ہے۔ امی تو زیادہ بات نہیں کرتی، ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک سختی ہوتی کیونکہ وہ ہماری کمزوری کو جانتی ہیں، لیکن میں دل ہی دل میں یہ سب نوٹ کرتی رہتی تھی۔ پہلی بار جب اس نے کاغذ پکڑایا تو انگلیوں کو چھو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ وہ فوراً نظریں نیچے کر گیا اور آہستہ سے بولا، سوری۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور اندر آ گئی، لیکن دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو گئی۔ امی نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں اماں، وہ نوجوان بڑا عجیب ہے، نہ کچھ بولتا ہے نہ کسی سے ملتا جلتا، بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اماں بولی، اللہ خیر کرے، ہمیں ایسے لوگ زیادہ پسند نہیں۔ خاموش مزاج آدمی اکثر اندر سے بہت کچھ چھپائے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اماں مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، کم از کم فضول باتیں تو نہیں کرتا۔ ایک دن میں آٹا گوندھ رہی تھی، وہ آیا اور بولا، آنٹی یہ پانی کا بل آپ کو دینا ہے۔ اماں نے کہا رکھ دو بیٹا، اور وہ رکھ کر جانے لگا تو میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ رکا، ایک لمحہ میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، سعد حسین۔ میں نے کہا، اچھا سعد، آپ کبھی مسکرا بھی لیا کریں۔ تو اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، کوشش کروں گا۔ اس دن مجھے لگا جیسے اندر کوئی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ پھر تو ایسا ہونے لگا کہ وہ کبھی کھڑکی کے پاس سے گزرتا تو ایک نظر ضرور اندر ڈال لیتا، اور میں بھی کبھی پانی بھرتے ہوئے کبھی کپڑے سکھاتے ہوئے جان بوجھ کر کھڑکی کے پاس رک جاتی۔ اماں کو شک نہ ہو اس لیے ہم دونوں کی نظریں بس چند لمحوں کے لیے ملتی اور پھر جھک جاتی۔ ایک دن خالہ عالیہ آئیں تو کہنے لگی، آج کل تمہارے مکان مالک کا لڑکا بڑھا رہا ہے، کچھ خاص بات ہے کیا؟ میں نے فوراً کہا، نہیں خالہ، وہ تو بس بل لاتا ہے یا رسید دے جاتا ہے، اور اندر سے دعا کرتی رہی کہ خالہ کو کچھ پتہ نہ چل جائے۔ خالہ بولی، بیٹا احتیاط کرنا، لوگ باتیں بناتے دیر نہیں لگاتے۔ میں نے کہا، خالہ ہم غریب ہیں، ہمیں ایسی باتوں کی فرصت کہاں۔ وہ چلی گئی، مگر دل میں عجب سا شور تھا۔ ایک دن شام کو میں چھت پر بیٹھی تھی، ساتھ نیچے صحن میں آیا، شاید کسی مزدور سے بات کرنے۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے فوراً نظریں جھکا لیں، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کچھ بات کروں۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اماں نے کہا، بیٹا اندر بیٹھ جاؤ، ذرا پنکھا چل رہا ہے، باہر گرمی ہے۔ وہ اندر آیا اور پہلی بار صوفے پر بیٹھا۔ میں نے چائے بنا کر رکھی تو اس نے کہا، شکریہ، آپ کو تکلیف دی میں نے کہا، کوئی بات نہیں، مہمان تکلیف نہیں دیتے۔ وہ ایک لمحہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہا، آپ پڑھائی کرتی ہیں؟ میں نے کہا، جی پہلے کرتی تھی، اب چھوڑ دی، گھر کے حالات ایسے ہیں کہ کتابیں چھوٹ گئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کاش آپ پڑھتی رہتی، آپ کی آنکھوں میں ویسے لگتا ہے کہ پڑھائی کا شوق ہے۔ مجھے اس کے یہ الفاظ دل کے اندر اتر گئے۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید وہ مجھے سمجھتا ہے۔ ایک دن وہ آیا تو اماں نے کہا، سعد بیٹا یہ پیسے رکھ لو، کل مکان مالک کے حوالے کر دینا۔ اس نے پیسے لیے اور جاتے جاتے مجھے دیکھ کر بولا، آپ دعا کیجئے میرے لیے بھی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیسی دعا؟ وہ بولا، بس دعا کریں کہ جو چاہوں وہ مل جائے۔ میں نے ہنس کر کہا، سب کچھ دعا سے نہیں ملتا، کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے جواب دیا، محنت تو کر رہا ہوں، بس اللہ کا کرم چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایک تھکن سی تھی، جیسے وہ اپنی عمر سے زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس کے بعد جب بھی آتا مجھے لگتا جیسے میری نظریں اس کو تلاش کر رہی ہوں، اور وہ بھی بات کرتے ہوئے مجھے دیکھنے سے گریز نہیں کرتا۔ ایک دن میں برتن دھو رہی تھی،
اماں اندر تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کھولا تو وہ تھا۔ میں نے کہا اماں نہیں ہیں۔ وہ بولا کوئی بات نہیں، یہ بجلی کا بل رکھ لیں۔ میں نے کہا اندر رکھ دیں۔ وہ اندر آیا اور پلٹتے ہوئے بولا آپ خوش رہیں عطیہ، آپ کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے کہا آپ بھی زیادہ سنجیدہ نہ رہا کریں، زندگی چھوٹی ہے، ہنس لیا کریں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کے بیچ ایک انکہی بات سی ہونے لگی۔ نہ وہ کچھ کہتا نہ میں کچھ، مگر ہمارے درمیان ایک خاموش تعلق جنم لے چکا تھا، اور یہ تعلق میری زندگی کا سب سے حسین راز بن گیا تھا۔ پچھلے 2.5 ماہ بعد ابا کو تنخواہیں مل چکی تھیں۔ انہوں نے میرا فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اس میں امتحان دینے کا سوچ رہی تھی۔ اسکول جانا میرے لیے ہمیشہ ایک بھاگ دوڑ اور ذمہ داری جیسا ہوتا تھا۔ صبح اماں کے کہنے پر جلدی اٹھتی، تیار ہوتی، کپڑے استری کرتی اور جلدی سے ناشتہ کر کے نکل جاتی۔ لیکن اب دونوں کا رنگ بدلنے لگا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ واپسی پر وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ کبھی وہ اسکول کے قریب والی گلی میں کھڑا مل جاتا، کبھی نلکے کے پاس کسی مزدور سے بات کر رہا ہوتا، اور کبھی بس یوں ہی ایک طرف خاموش کھڑا ہوتا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ مگر میری آنکھیں فوراً پہچان لیتی تھیں کہ وہ میری واپسی کے لمحے گنتا ہے۔ میری سہیلیاں سائرہ اور ندا اکثر کہتی تھیں عطیہ تم آج کل بڑی بدلی بدلی لگتی ہو، کس کا ذکر دل میں چھپا رکھا ہے؟ اور میں ہنس کر کہتی نہیں کچھ نہیں، بس پڑھائی کا دباؤ ہے۔ لیکن پھر بھی چھپتے چھپاتے میں ندا سے کہہ دیتی کہ ہمارے مکان مالک کا بیٹا بڑا عجیب ہے، کبھی بات نہیں کرتا، لیکن جب بھی آتا ہے دل کرتا ہے اسے بات کروں۔ ندا ہنس کر کہتی تمہیں تو لگتا ہے عشق ہو گیا ہے، اور میں شرما کر کہتی نہیں، بس وہ مختلف ہے، باقی سب لڑکوں کی طرح فضول نہیں بولتا۔ ایک دن اسکول سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک دکان کے سامنے وہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور آہستہ سے کہا سلام۔ میں نے جواب دیا اور تیز قدموں سے گزر گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ شام کو جب سائرہ سے ملی تو میں نے کہا آج اس نے مجھے سلام کیا۔ سائرہ نے کہکا لگا کر کہا واہ واہ، اب تو سلام دعا تک بات پہنچی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ سب عجیب لگتا ہے، جیسے دل خوش بھی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد میں اسکول سے نکلی تو دیکھا وہ سامنے گلی میں کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ کہا کیسی ہیں آپ؟ میں نے شرما کر کہا ٹھیک ہوں، اور آگے بڑھ گئی، مگر دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ گھر آ کر آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے میرا چہرہ روشنی سے بھر گیا ہے۔ ایک دن ندا نے کہا عطیہ اگر وہ واقعی تمہیں پسند کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی تمہارے لیے کچھ کرے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ندا ابھی تو کچھ کہنا مشکل ہے، بس یوں ہی نظریں ملتی ہیں اور 2 لفظ کی بات ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے لگتا ہے جیسے کوئی خاموش لو اسٹوری جنم لے رہی ہے۔ اگلے ہفتے میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کتابیں چھپانے کے لیے دوپٹہ پھیلا لیا۔ اچانک وہ سامنے آ گیا اور بولا آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی، مگر اس نے کہا بارش میں بیمار ہو جائیں گی، اس لیے وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ راستے بھر ہم خاموش رہے، مگر وہ بار بار دیکھتا اور ایک جگہ رک کر بولا آپ ہنستی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا آپ اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کیونکہ میری آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ گھر آ کر ندا کو سب بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی واہ تمہاری تو کہانی شروع ہو گئی ہے، لیکن عطیہ یاد رکھنا ماں کو کبھی نہ پتہ چلے ورنہ سب بگڑ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں، یہ راز بس دل کے اندر ہے۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ وہ دکھائی نہیں دیا تو مجھے عجیب سی کمی محسوس ہونے لگی۔ اسکول جانا بھی بوجھ لگنے لگا، مگر پھر ایک دن اچانک وہ گلی کے کونے پر کھڑا ملا اور بولا آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بس آپ کہیں نظر نہ آئے۔ وہ مسکرا کر بولا کام میں مصروف تھا، مگر اب روز کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھائی دوں۔ اس کی یہ بات سن کر دل کو جیسے یقین سا ہو گیا کہ وہ بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلے دن جب ہم سب کلاس سے نکلے تو میں نے دور سے دیکھا وہ سائیکل پر آ رہا ہے۔ ندا نے کہا لو تمہارا عاشق آ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ فضول باتیں نہ کرو، لیکن دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ پاس سے گزرا تو آہستہ سے بولا خیال رکھیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا۔ اماں ناشتے میں دال روٹی رکھ گئی تھی اور ابا حسب معمول خاموش بیٹھے تھے، چہرے پر وہی تھکن اور بوجھ کے آثار تھے۔ میں نے کہا ابا آج آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا
بیٹی بات یہ ہے کہ فیکٹری کے اندر کچھ لوگ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ ناجائز کام میں شامل ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ مال میں ملاوٹ کرنی ہے اور مزدوروں کے پیسے روکنے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو اب دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اماں فوراً بول اٹھی، یا اللہ خیر کم، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، دیکھو ہمیں تو اپنی عزت اور سکون عزیز ہے، کسی لڑائی میں نہ پڑنا۔ ابا نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سکون ہو، مگر انسان کی غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں حرام کا پیسہ نہیں کھا سکتا، نہ ہی دوسروں کا حق مار سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے دل پر بوجھ سا آ گیا، لیکن میں نے چپ چاپ اسکول کا بیگ اٹھایا اور چل دی کہ شاید گھر کا ماحول کچھ بہتر ہو جائے۔ لیکن شام کو جب واپس آئے تو منظر ہی بدل گیا تھا۔ محلے کے کونے پر شور مچا ہوا تھا، لوگ دوڑ رہے تھے اور میرے گھر کے سامنے 4-5 غنڈے کھڑے ابا کو مارتے ہوئے کہہ رہے تھے، دوبارہ زبان کھولی تو جان سے مار دیں گے۔ ابا زمین پر گرے تھے، خون نکل رہا تھا، اماں چیخ رہی تھی، چھوڑ دو میرے شوہر کو، اللہ کا واسطہ ہے۔ مگر وہ بے رحم لوگ مسلسل ڈنڈے برسا رہے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن محلے کی عورتوں نے مجھے روک لیا کہ بیٹی آگے نہ بڑھو، وہ جانور ہیں، تمہیں بھی نقصان پہنچا دیں گے۔ میری آنکھوں کے سامنے ابا تڑپ رہے تھے اور میں بے بس کھڑی تھی کہ اچانک ایک لمبی بڑی گاڑی شور مچاتی ہوئی سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے وہی نوجوان اترا جس کی خاموشی مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر عجیب سی سختی اور آنکھوں میں بجلی گونج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ابا کی حالت پر ڈالی اور پھر بغیر کچھ کہے ان غنڈوں کی طرف لپکا۔ پہلے اس نے ایک کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینا اور ایسا وار کیا کہ وہ دھڑم سے نیچے گر گیا۔ باقی گھبرا گئے، مگر اس نے ایک ایک کر کے سب کو زمین پر گرا دیا۔ کوئی لات کھا کر تڑپ رہا تھا، کوئی گھونسے سے بے ہوش ہو گیا۔ محلے کے لوگ حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میں اور اماں سکتے میں کھڑی تھیں کہ یہ کیسے اکیلا 5 آدمیوں پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے کہہ رہا ہو ڈرو مت، میں ہوں۔ پھر وہ ابا کے پاس گیا، انہیں اٹھایا اور کندھے پر سہارا دے کر گھر کے اندر لے آیا۔ اماں نے رو رو کر کہا، بیٹا تم نے تو ہمیں آج تباہی سے بچا لیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس نے بس اتنا کہا، یہ میرا فرض تھا۔ میں پانی لانے بھاگی، ابا کے زخم صاف کیے، اماں کپڑا پکڑ کر خون روکنے لگے۔ ہم دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ کیوں اکیلے ان سب کو روکنے آئے؟ وہ کہنے لگا، انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں آپ سب کو یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص کتنا مختلف ہے۔ باقی سب محلے والے تماشائی بنے رہے، لیکن یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آ گیا۔ ابا نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا تم کون ہو؟ آخر کہ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ وہ مسکرا کر بولا، بس آپ مجھے خیر خواہ سمجھیں۔ اماں نے کہا، نہیں، تم ہمارے محسن ہو، ہم تمہارا شکریہ کیسے ادا کریں؟ وہ کہنے لگا، شکر اللہ کا ادا کریں جس نے مجھے وقت پر بھیج دیا، ورنہ شاید کچھ اور ہو جاتا۔ میں اس کی باتوں سے مزید حیران تھی کہ یہ لڑکا ہے کون جو ہمیشہ وقت پر آ جاتا ہے اور سب کچھ سنبھال لیتا ہے۔ رات بھر میں ابا کے پاس بیٹھی رہی، وہ کراہتے رہے اور بار بار یہی کہتے، اللہ میرے بچوں کو محفوظ رکھنا۔ میں نے ان کے ہاتھ دبائے اور دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ نوجوان دوبارہ ضرور آئے، کیونکہ اب دل کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ صرف مالک مکان نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں ایک انوکھا کردار ہے، اور شاید اس کا آنا محض اتفاق نہیں بلکہ کسی بڑے راز کی نشانی ہے۔ اگلے دن کا سورج ہمارے لیے ایک عجیب بوجھ لے کر طلوع ہوا تھا۔ رات بھر آنکھ لگی ہی نہیں، بار بار وہی منظر ذہن میں آتا رہا جب وہ نوجوان 5 غنڈوں پر اکیلا بھاری پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی طاقت عام انسانوں جیسے ہرگز نہیں تھی، اس کے وار میں ایک الگ ہی قوت تھی، اور سب سے بڑھ کر جب وہ لمحہ آیا کہ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لالے کی سی جھلک تھی، جیسے کوئی آگ دہک رہی ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید خوف اور اندھیرے کی وجہ سے مجھے وہم ہوا ہوگا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ صبح اماں اور ابا کو محلے کے ایک آدمی اسپتال لے گئے، کیونکہ ابا کے زخم گہرے تھے، اور اماں نے کہا، بیٹی تم گھر پر رہو، ہم ذرا دوائی وغیرہ لے کر واپس آتے ہیں۔ میں اکیلی گھر میں بیٹھی تھی، چھوٹا بھائی بھی پڑوس میں کھیلنے گیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی اور سوچا کہ شاید کوئی محلے والی ہوگی، لیکن جیسے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں اس کی آنکھوں میں آج عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے نرم آواز میں کہا، کیسے ہیں آپ کے ابا؟ میں نے کہا، ہسپتال میں ہے، اماں بھی وہی ہیں۔ اس نے کہا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اجازت دی تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔
کچھ لمحے تک وہ کچھ نہیں بولا، پھر اچانک کہنے لگا، کل جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ کو یقیناً سوال ہوگا کہ میں کون ہوں اور میری طاقت ایسی کیوں ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، جی، میں تو رات بھر یہی سوچتی رہی کہ آپ عام انسان نہیں لگتے، آپ کی آنکھوں میں بھی کچھ اور ہی تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، آپ نے ٹھیک محسوس کیا، میرا تعلق جنات کی نسل سے ہے۔ ہم ایک سزا کے طور پر انسانوں کے بیچ بھیجا گیا اور ہم یہاں انسانوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میں سکتے میں آ گئی، میری زبان بند ہو گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، مطلب آپ جن ہیں؟ وہ بولا، نہیں، میں خالص جن نہیں ہوں، میری رگوں میں انسانوں کا خون بھی ہے اور اسی لیے مجھے آپ سب کے درمیان رہنے کی اجازت ملی ہے، مگر میری طاقت، میری آنکھیں سب میری اصل پہچان کو چھپا نہیں سکتی۔ کل اگر میں وہ سب نہ کرتا تو آپ کے والد شاید بچ نہ پاتے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، لیکن ہمیں کیوں آپ نے بچایا؟ آپ تو پردیسی مالک مکان ہیں، آپ کو ہماری فکر کیوں ہوئی؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، شاید اللہ نے مجھے آپ کے گھر والوں کا محافظ بنایا۔ میں نے اس کی بات پر نظر جھکا لی اور کہا، اگر آپ واقعی جن ذات کی نسل سے ہیں تو ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائیں گے نا؟ وہ فوراً بولا، نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ سب کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، یہ میری قسم ہے۔ میں نے کہا، مگر لوگ تو جنوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولا، ہاں ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جانتے نہیں۔ ہر جن برا نہیں ہوتا، جیسے ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب وہی سرخی کی جھلک تھی، مگر اس بار مجھے ڈر کی بجائے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ سرخی میرے دل کو یہ یقین دلانے آئی ہو کہ یہ شخص واقعی میرا دشمن نہیں، میرا نگہبان ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کہنے لگا، میں اب چلتا ہوں، آپ کے والد کے واپس آئے اگر کچھ ہو تو بس میرا نام لے لینا اور دیکھنا مدد فوراً آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے نکل گیا۔ میں دیر تک اسی جگہ کھڑی سوچتی رہی، کیا یہ سب خواب ہے یا حقیقت؟ اس دن کے بعد میرا دل اور دماغ عجیب کشمکش میں رہنے لگے۔ ایک طرف اس کی باتیں بار بار یاد آتی تھیں کہ وہ جنات کی نسل سے ہے، سزا کے طور پر انسانوں کے بیچ رہتا ہے اور کبھی ہمیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ دوسری طرف میں سوچتی تھی، یہ سب کیا سچ ہے یا محض میرا وہم ہے؟ لیکن پھر جب بھی اس کی آنکھوں میں سرخی کی جھلک دیکھتی یا اس کے ہاتھوں کی طاقت کو یاد کرتی تو 5 ہونڈوں پر بھاری پڑی تھی، تو دل ماننے لگتا کہ وہ واقعی انسانوں جیسا نہیں ہے، اور یہ بات مجھے جتنی ڈراؤنی لگتی تھی اتنی ہی پرکشش بھی تھی۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے سکھانے کھڑی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک خاموشی۔ میں نے کہا، ابا کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے؟ وہ کہنے لگا، اچھا ہے، اللہ شفا دے۔ پھر تھوڑا قریب آ کر بولا، اگر میں آپ کو اپنی کچھ سچائیاں دکھاؤں تو کیا آپ ڈریں گے؟ میں نے چونک کر کہا، آپ کی سچائی اور کیا ہے؟ اس نے کہا، کل آپ کو ڈر لگا تھا، آج میں چاہتا ہوں آپ کو ڈر کی بجائے اعتماد ہو کہ میرا وجود آپ کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دکھائیے، مگر زیادہ کچھ نہ ہو کیونکہ میں کمزور دل ہوں۔ وہ ہنس دیا اور بولا، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں۔ اتنا کہہ کر وہ ہولے سے ایک طرف مڑا اور کمرے کا دروازہ جو بند تھا اچانک خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ میں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ وہ بولا، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بس چاہا اور وہ کھل گیا۔ یہ ہمارے لیے معمولی ہے مگر آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگا۔ میری آنکھوں میں ڈر اور تجسس دونوں تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ صحن میں آیا اور اپنی ہتھیلی سامنے کی، جیسے کچھ پکڑنے لگا۔ میں نے غور کیا تو کمرے کے بلب کی روشنی مدھم ہو کر جیسے اس کی ہتھیلی میں سمٹ گئی، پورا کمرہ تاریک ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ بولا، گھبرائے نہیں، یہ روشنی میرے ہاتھ میں ہے، دیکھیے۔ اس نے اپنی ہتھیلی میرے قریب کر دی۔ واقعی اس کی ہتھیلی میں چھوٹی سی روشنی کی گیند جل رہی تھی، جیسے کوئی جگنو قید ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر چھونے کی کوشش کی تو وہ ہنس کر بولا، مت چھوئیں، جل جائے گا۔ پھر اس نے ہاتھ کھولا تو روشنی دوبارہ بلب میں لوٹ گئی اور کمرہ ویسا ہی روشن ہو گیا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا، یہ سب میری حقیقت کا چھوٹا سا اظہار ہے، ابھی اور بہت کچھ ہے مگر میں سب نہیں دکھا سکتا، آپ ڈر جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میں یہ باتیں جا کر کسی کو بتا دوں گا؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا، آپ کے دل میں میرا راز ضمانت ہے، مجھے معلوم ہے آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، میں کبھی کسی کو یہ باتیں نہیں بتا سکتی تھی، کوئی یقین ہی نہ کرتا
اور اگر کرتا بھی تو ہمیں پاگل سمجھتا۔ کچھ دنوں بعد وہ جب بھی آتا تھوڑا سا کچھ دکھاتا، کبھی ہوا کے جھونکے کو قید کر لیتا، کبھی زمین پر کھینچی لکیر کو مٹا دیتا، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں ڈرتی بھی تھی اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ڈر کم ہونے لگا اور اعتماد بڑھنے لگا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ یہ سب کیوں دکھاتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے آپ پر بھروسہ ہو اور آپ کو میری حقیقت سے ڈرنے لگے۔ میں نے کہا، اگر آپ ہمارے بیچ سزا کے طور پر رہ رہے ہیں تو کیا کبھی یہ سزا ختم ہوگی؟ وہ بولا، نہیں، شاید یہ سزا اب ہمیشہ ہے اور یہی میرا مقدر ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں عجیب سا بوجھ محسوس کیا کہ یہ انسان نما جن کتنا اکیلا ہے اور اس کی دنیا کتنی مختلف ہے۔ اس کے بعد ہمارا رشتہ اور قریب ہونے لگا۔ وہ کبھی کاغذ دینے آتا، کبھی کرائے کی رسید کا بہانہ بناتا۔ ہم دونوں کی نظریں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں نے مجھے اس کی دنیا کا رازدار بنا دیا تھا۔ اب وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا تھا جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی تھی اور جس کی باتوں میں مجھے اپنا سکون ملنے لگا تھا۔ پھر ابا کی طبیعت کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات عجیب طرح سے بگڑنے لگے۔ جب فیکٹری بند ہوئی اور ابا بے روزگار ہو گئے، میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں وہ شکست دیکھی تھی جو ایک مرد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ وہ شام کو گھر آ کر سیدھی چارپائی پر لیٹ گئے اور امی نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، بس فیکٹری بند ہو گئی، کل سے سب مزدور فارغ ہیں اور میرے پاس کوئی دوسرا کام نہیں۔ امی خاموش ہو گئیں اور پھر میرے چھوٹے بھائی جو کھیل رہے تھے اچانک چپ ہو گئے، جیسے انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، ابا آپ فکر نہ کریں، اللہ کوئی اور سبیل نکالے گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ جملے صرف تسلی کے لیے تھے۔ ہمارے گھر کا چولہا صرف اسی فیکٹری کی تنخواہ سے چلتا تھا اور اب وہ ذریعہ بند ہو گیا تھا۔ اگلے دن امی نے مجھ سے کہا، عطیہ ذرا حساب دیکھو، آٹے دال کے پیسے کتنے بچے ہیں؟ میں نے الماری سے ڈبہ نکالا تو اندر سے چند سو روپے پڑے تھے۔ امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کہنے لگی، لگتا ہے ہمیں کچھ دن ادھار پر گزارا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، امی ہم سب سنبھال لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ دل میں طوفان مچ رہا تھا۔ انہی دنوں وہ نوجوان بار بار ہمارے گھر آنے لگا۔ کبھی وہ یہ کہہ کر آتا کہ امی کی طبیعت کا حال پوچھنے آیا ہوں، کبھی کہہ دیتا میں بازار جا رہا تھا، سوچا آپ کے گھر سے ہو کر جاؤں، اور اکثر میرا بھائی خوش ہو کر اس سے باتیں کرنے لگتا۔ میں سوچتی کہ یہ شخص جو حقیقت میں جنات کی نسل سے ہے، آخر کیوں بار بار ہماری فکر کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم بار بار ہمارے حالات کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ مجھے تمہارے گھر کی فکر ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیوں فکر ہوگی؟ یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا، عطیہ تم سمجھتی نہیں، میں چاہوں تو پل بھر میں تمہارے سارے مسائل ختم کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں میری قربت قبول کرنی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکائیں اور کہا، تمہاری قربت کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہاری حفاظت کروں اور تمہارے دکھ درد میں شریک رہوں، مگر تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ میں عام انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی عجیب سرخی جھلک رہی تھی، مگر اس کے انداز میں نرمی تھی۔ اسی شام جب ابا نے کہا انہیں نوکری نہیں مل رہی تو امی نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے خاموشی سے دعا کی کہ کاش کوئی راستہ نکلے، اور حیرت انگیز طور پر اگلے دن گھر میں ایک تھیلا آٹے کا اور کچھ سبزی کسی نے دروازے پر رکھ دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ شام کو وہ نوجوان آیا تو میں نے کہا، یہ سب کس نے رکھا؟ تو وہ مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ میں نے کہا، مگر ہم بھیک نہیں لے سکتے۔ تو اس نے کہا، یہ بھیک نہیں ہے، یہ مدد ہے، اور یاد رکھو یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے ابا کی عزت بچی رہے۔ میں نے کہا، مگر اگر ابا کو پتہ چلا کہ کوئی اجنبی ہماری مدد کر رہا ہے تو وہ برا مانیں گے۔ تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اس لیے تو میں خود کو ظاہر نہیں کرتا، میں چھپ کر کرتا ہوں تاکہ تمہارے ابا کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب بجلی کا بل آ گیا اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جمع کرا سکیں۔ امی پریشان ہو کر بولی، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا، میں کسی سے ادھار مانگ لیتی ہوں۔ مگر اس نوجوان نے اگلے دن خود ہی آ کر کہا، یہ لو بل جمع ہو گیا ہے، اب فکر نہ کرو۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ بولا، تمہارے دل میں جو بات آتی ہے وہ مجھے محسوس ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کر کے تم مجھ پر احسان کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بولا، احسان نہیں، یہ محبت ہے عطیہ۔ اور یہ سن کر میں کام گئی، میرے دل میں ایک دھڑکن سی جاگ اٹھی۔
مگر میں نے فوراً کہا، ایسی باتیں مت کرو، میں انسان ہوں اور تم اپنی دنیا کے ہو۔ تو وہ بولا، دلوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں اس کے الفاظ سوچتی رہی، کئی راتوں تک نیند نہ آئی۔ کبھی ڈر لگتا کہ میں کس راستے پر چل پڑی ہوں، کبھی لگتا کہ اس کے بغیر اب زندگی ادھوری ہوگی۔ ایک دن امی نے کہا، عطیہ تم کچھ پریشان سے رہتی ہو۔ تو میں نے کہا، نہیں امی، بس حالات کا بوجھ ہے۔ مگر دل ہی دل میں جانتی تھی کہ میری پریشانی کی اصل وجہ وہ نوجوان ہے جس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ابا کی بیماری بھی بڑھنے لگی اور ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے، لیکن اچانک کسی نے دکان سے آ کر دوائیاں بھجوا دی اور کہا، یہ پرانی رسید پر خریدی گئی ہیں۔ ہم نے سوچا اللہ نے کوئی وسیلہ بنایا ہے، مگر میرے دل کو یقین تھا کہ یہ بھی اسی کا کیا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، آخر کب تک تم چھپ کر یہ سب کرتے رہو گے؟ تو وہ کہنے لگا، جب تک تم خود نہ کہو کہ اب میں رک جاؤں۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی اور کہا، تم نے ہمارے گھر کو بچایا ہے، میں دعا ہی دے سکتی ہوں۔ تو وہ قریب آ کر بولا، دعا تمہاری آنکھوں کی صورت میں پہلے ہی مل چکی ہے۔ یہ سب سنتے ہوئے میں محسوس کرنے لگی کہ یہ رشتہ بام نہیں رہا، یہ میرا سہارا بن چکا ہے۔ میں نے سوچا، کاش یہ سب خواب ہو، مگر حقیقت یہی تھی کہ میرا دل اب اس کے بغیر خالی سا لگتا تھا۔ کبھی میں ڈر جاتی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر پھر خود کو تسلی دیتی کہ اس کی قربت نے ہمیں جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ اور یوں ہمارے گھر کی مشکلوں کے بیچ وہ نوجوان میرا رازدار بن گیا اور میرا دل اس کی محبت میں ڈھلنے لگا۔ دن، مہینے اور سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ میں اب 18 برس کی ہو چکی تھی۔ پہلے میں ایک سادہ سی لڑکی تھی جو بس کتابوں اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، مگر اب میں خود کو بڑا محسوس کرنے لگی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ نوجوان جو ہماری زندگیوں میں آیا تھا، اس کے ساتھ میرا رشتہ ایسا تھا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک دن وہ آیا اور پہلی بار بڑی سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، عطیہ اب تمہاری عمر نکاح کے لائق ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے والدین سے تمہارا رشتہ مانگوں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ میری زبان پر بس یہی آیا، تم یہ بات سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، ہاں عطیہ، یہ وقت ہے، میں اب اور تاخیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے جو ذمہ داری اپنے دل پر لی ہے اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں خاموش تھی، دل کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، مگر پھر میں نے آہستہ سے کہا، میرے والدین کو یہ سب کیسے بتاؤ گے؟ وہ تمہاری حقیقت نہیں جانتے۔ اس نے کہا، میں نے جو بھی چھپایا وہ صرف اس لیے تھا کہ وقت سے پہلے سب کچھ کہنے سے تمہیں اور تمہارے گھر کو مشکل میں نہ ڈالوں، لیکن اب جب نکاح کی بات آ گئی ہے تو میں سب صاف صاف کہہ دوں گا۔ میں نے کہا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے اپنا سلوک ایسا رکھا ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ بن چکی ہے۔ اور میں نے سوچا، واقعی اس نے ہمیشہ ہماری عزت رکھی، ہماری مشکل میں ساتھ دیا، کبھی کوئی برا رویہ نہیں دکھایا۔ امی ابا بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا اور ابا سے کہا، انکل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے کہا، ہاں بیٹا کہو۔ وہ بولا، میں آپ کی بیٹی عطیہ کو نکاح کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ امی حیران ہو کر بولی، کیا تم سنجیدہ ہو؟ اس نے کہا، جی بالکل سنجیدہ ہوں۔ ابا نے کہا، مگر ہم تو تمہیں عام انسان سمجھتے تھے اور تم نے کبھی اپنی اصلیت نہیں بتائی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں ان کی نسل سے ہوں، مگر سزا کے طور پر انسانوں میں رہتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ہمیشہ آپ کا سہارا بنا ہوں۔ یہ سن کر گھر میں سناٹا چھا گیا۔ امی نے کہا، یہ سب سن کر تو خوف آتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ تم نے ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی کی ہے۔ ابا نے گہری سانس لی اور کہا، نکاح ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، مجھے سوچنا ہوگا۔ وہ نوجوان بولا، آپ جتنا چاہیں سوچ لیں، مگر میں اپنی نیت صاف رکھتا ہوں اور بس یہی چاہتا ہوں کہ عطیہ کو عزت کے ساتھ اپنا سکوں۔ میں کمرے میں بیٹھے یہ سب سن رہی تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ رات کو امی میرے پاس آئی اور کہا، بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں امی، وہ ڈراؤنا نہیں ہے، وہ میرا محافظ ہے اور اس نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا سکون ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگلے دن ابا نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا اگرچہ یہ سب ہمارے لیے غیر معمولی بات ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا کردار صاف ہے، تم نے ہماری بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اس لیے ہم راضی ہیں۔ وہ نوجوان مسکرایا اور میرے دل نے شکر ادا کیا۔ پھر نکاح کی تیاری شروع ہوئی۔ سادہ سا نکاح تھا، چند قریبی رشتہ دار آئے، میں نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے میرا نام لیا تو میری آواز کام گئی،
مگر میں نے ہاں کہہ دی اور یوں میں اس کی ہو گئی۔ نکاح کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو بولا، عطیہ آج سے تم میرا سب کچھ ہو۔ میں نے کہا اور تم میرا سہارا ہو۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔